बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आमना और आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले छोटी सी अच्छी सी बात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज की अच्छी बात यह है कि कोशिश करें कि ज़िंदगी में अच्छी बात करें, कोशिश करें सीधी बात करें। कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने ये क्लियरली लिख दिया है, ये वर्ड्स लिख दिए हैं कि सीधी बात करो। और हम अक्सर सोचते हैं कि हम तो सीधी बात ही करते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि हम जहाँ सीधी बात कर सकते हैं हम वहाँ भी सीधी बात नहीं करते। जैसे कि लेट्स सपोज कि हमें कहीं जाना है, अपने किसी दोस्त के घर, अपने किसी रिलेटिव के घर, तो हमें पता होता है कि हमें तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा उनके घर जाने में। वो हमें कॉल करते हैं, पूछते हैं भाई कब तक आओगे, हम कहते हैं बस 10-20 मिनट में। ठीक है, वो फिर कॉल करते हैं, हम कहते हैं बस 5 मिनट में। हम सीधी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर इसके अलावा हम नोट करें, हम जिंदगी में बहुत से ऐसे पॉइंट्स पे सीधी बात कर सकते हैं लेकिन हम सीधी बात नहीं करते। तो इसके बारे में लाजमी सोचें, इस बात पे गौर करें। और दूसरा ये कि सीएसएस सिर्फ नॉलेज का नाम नहीं है। सीएसएस में आपको इंटरव्यू देना है, आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होना है। तो नॉलेज के साथ साथ आपको अपनी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करना है, आपको अपने बिहेवियर में चेंज लेके आना है, आपको अपने खुद पे बहुत सी अभी डेवलपमेंट्स करनी है। तो कोशिश करें सीधी बात करें और अच्छी बात करें। अब स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पे आते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि आज तक हमारे मुल्क में 1973 का आइन चल रहा है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन नोटिसबली डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 एंड 1962। 1956 और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन से ये बहुत डिफरेंट है। कैसे? 14 अगस्त 1973 गिवन बाय जुल्फकार अली भुट्टो। ये कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में किसने दिया? जुल्फकार अली भुट्टो ने दिया। डिफरेंट क्यों है ये 1956 और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन से? क्योंकि दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट एब्रोगेट, क्योंकि अभी तक ये कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट नहीं हुआ। थर्ड मार्शल लॉ जुलाई 5, 1977, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को पहली दफा सस्पेंड किया गया मुल्क में तीसरा मार्शल लॉ लगाकर 1977 में। मैंने कहा है सस्पेंड किया गया, एब्रोगेट नहीं किया गया। पहली दफा सस्पेंड किया कब? जब तीसरा मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगा, और वो कब लगा? 1977 में लगा। तीसरा मार्शल लॉ कब लगा? व्हेन जनरल जियाउल हक ओवरथ्रू द भुट्टो गवर्नमेंट। जब भुट्टो की गवर्नमेंट को खत्म किया किसने? जनरल जियाउल हक ने खत्म किया। The federal and provincial government were dismissed। जब तीसरा मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगा तो पाकिस्तान में फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया। पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड, पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया। नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज वर डिसॉल्व, और इसके अलावा जो असेंबलीज थी नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, उनको भी डिसॉल्व कर दिया गया। तो याद रहे, 2 दफा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया गया। तो पहली दफा किसने किया? जियाउल हक ने किया। नाउ इन 12 अक्टूबर 1999 मुशर्रफ डिक्लेयर्ड एमरजेंसी इन पाकिस्तान एंड अगेन सस्पेंड 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी और एक दफा फिर से 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट नहीं किया गया बल्कि 2 दफा सस्पेंड किया। पहली दफा सस्पेंड किया 1977 में जनरल जियाउल हक ने, दूसरी दफा सस्पेंड किया मुशर्रफ ने 1999 में। याद रहे, मुशर्रफ ने मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगाया था बल्कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुल्क में एमरजेंसी नाफिज की थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है
اور 1956 اور 1962 کے کانسٹیٹیوشن سے بہت ڈفرینٹ ہے. Now let's discuss salient features of 1973 Constitution. Number 1. Written Constitution. Passed by Parliament in written form, consists of 12 parts, have 280 articles. کس نے پاس کیا یہ کانسٹیٹیوشن؟ پارلیمنٹ نے. کس فارم میں پاس کیا؟ ریٹن فارم میں. 12 اس کے پارٹس ہیں اور 280 آرٹیکلز ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ٹوٹل 25 امینڈمنٹس کی گئی ہیں لیکن آرٹیکلز 280 ہی رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب امینڈمنٹ کی جاتی ہے تو وہ ریلیونٹ آرٹیکل کے ساتھ اٹیچ کر دی جاتی ہے. جیسے کہ اگر آرٹیکل 10 میں کوئی امینڈمنٹ کی تو امینڈمنٹ کس طرح اٹیچ کی آرٹیکل 10 کے ساتھ؟ 10A کی فارم میں. بالکل اس طرح آرٹیکل 25 ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو اس کو 25A بنا کر آرٹیکل 25 کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آرٹیکلز 280 ہی ہیں چاہے اس میں امینڈمنٹ آئی ہیں، کیونکہ امینڈمنٹس کو آرٹیکلز مینس کے ریلیونٹ آرٹیکلز کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے. نمبر 2. آبجیکٹو ریزولوشن. آبجیکٹو ریزولوشن preamble in 1973 Constitution and made substantive part of Constitution with introductory that Islam shall be state of religion. اب objective resolution preamble کر دیا گیا 1973 کی Constitution میں. preamble کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1956 1962 کے Constitution میں میں آپ کے ساتھ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکی ہوں. اگر آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو آپ کو وہ ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی. یہاں پہ ایلیبوریٹ نہیں کروں گی کیونکہ پھر ہر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے. نمبر 3. فنڈامنٹل رائٹس. فنڈامنٹل رائٹس were available in 1973 Constitution. It's mean that اس کانسٹیٹیوشن نے یہ انشور کر دیا کہ فنڈامنٹل رائٹس پاکستان کے ہر سٹیزنز کو، ہر شہری کو دیے جائیں گے. جو بنیادی رائٹس ہوتے ہیں پاکستان کے ہر شہری کے، وہ ہر شہری کو ملیں گے. نمبر 4. بائی کیمرل لیجسلیچر. یہ یاد رہے کہ 1956 اور 1962 دونوں کانسٹیٹیوشن میں یونی کیمرل لیجسلیچر تھا، مطلب کہ صرف پارلیمنٹ کا ایک ہاؤس تھا. ٹھیک، اب اس میں کیا ہوگا؟ پارلیمنٹ کنسسٹ آف 2 ہاؤسز. پارلیمنٹ کو مجلس شورا کہتے ہیں، تو پارلیمنٹ کے 2 ہاؤس ہوں گے. کون کون سے؟ سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی. سینٹ کو اپر ہاؤس بھی کہتے ہیں اور نیشنل اسمبلی کو لوور ہاؤس بھی کہتے ہیں. 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق سینٹ کے کتنے ممبرز ہوں گے؟ 63 ممبرز ہوں گے. نیشنل اسمبلی کے 200 ممبرز ہوں گے. آج بھی پاکستان کے کتنے ہاؤسز ہیں پارلیمنٹ کے؟ 2 ہاؤسز ہیں. کون کون سے؟ سینٹ اور نیشنل اسمبلی. کلیئر؟ نمبر 5. فارم آف گورنمنٹ. 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ واز انٹروڈیوسڈ. پاکستان میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو انٹروڈیوس کر دیا گیا. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ملٹی پارٹی سسٹم انٹروڈیوس ہو گیا پاکستان میں. اگر آپ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تو 1962 کی ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی ہے اس کے بالکل لاسٹ میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے، آپ وہ لازمی دیکھیے گا. Now let's discuss about language. 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق پاکستان کی نیشنل لینگویج ہوگی اردو اور انگلش پاکستان کی آفیشیل لینگویج ہوگی، لیکن صرف 15 ایئرز تک. نیشنل لینگویج کون سی ہے؟ اردو ہے. اور آفیشیل لینگویج کون سی ہے؟ انگلش. آفیشیل لینگویج کا مطلب آفیسز میں جو لینگویج یوز ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ انگلش. مطلب کہ جو ڈاکومنٹس میں جو لینگویج یوز ہو رہی تھی وہ انگلش لینگویج یوز ہوگی 15 سال کے لیے. ایکچولی میں یہ جو 15 سال ہمیں دیے گئے یہ کب تک دیے گئے؟ 1988 تک یہ ٹینیور کمپلیٹ ہو گیا 15 ایئرز کا. یہ ہمیں اس لیے دیے گئے تھے کہ ان 15 سالوں میں
جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں، جتنا بھی آپ کا آفیشیل ورک ہے، اس سب کو آپ ٹرانسفر کر دو اردو میں. لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے ان 15 سالوں میں جتنے بھی ڈاکیومنٹس ہیں ان کو ہم نے انگلش میں ہی ٹرانسفر کیا. آج بھی ہم اپنا آفیشیل ورک دیکھیں تو وہ انگلش بیسڈ ہی ہے. ایون کہ 2015 میں پاکستان کے ایک جج کی ججمنٹ بھی آئی کہ پاکستان کی نیشنل لینگویج تو اردو ہے، آپ اردو کو ہی آفیشیل لینگویج کا درجہ دو. لیکن ابھی تک پاکستان میں ہم آفیشیل لینگویج کس کو یوز کر رہے ہیں؟ انگلش کو یوز کر رہے ہیں. نمبر 7, independence of judiciary. This constitution stresses upon the establishment of an independent judiciary. Full job security has been provided. 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، آئین کے مطابق، جوڈیشری ہماری انڈیپینڈنٹ ہے، آزاد ہے، عدلیہ ہماری آزاد ہے، کسی قسم کی ریسٹرکشن نہیں ہے، ریویو کی پاور عدلیہ کے پاس ہے. نمبر 8, ڈائریکٹ الیکشن میتھڈ. 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق پاکستان میں ڈائریکٹ الیکشن میتھڈ انٹروڈیوس کروایا گیا، جبکہ 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں انڈائریکٹ الیکشن میتھڈ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. تو ڈائریکٹ الیکشن میتھڈ میں کیا ہوگا؟ دی ممبرز آف نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلیز آر ڈائریکٹلی elected by the people of پاکستان. چاہے نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہوں، چاہے پروونشل اسمبلی کے ممبر ہوں، ان کو کس نے الیکٹ کرنا ہے؟ پاکستان کے لوگوں نے الیکٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کا ہر سٹیزن جس کی عمر 18 سال ہوگی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ نان مسلم ہو، چاہے وہ ایجوکیٹڈ ہو، چاہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہو، چاہے میل ہو، چاہے فیمیل ہو، سب ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں، نو ریسٹرکشن. سو ڈائریکٹ الیکشن میتھڈ امپلیمنٹ کر دیا گیا 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق. نمبر 10, اسلامک سسٹم. 1973 کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ ملک میں اسلامک سسٹم ہوگا. دی انکلوژن آف اسلامک پرووینس انشورس این اسلامک سسٹم ان دی کنٹری. اٹس مین دیٹ ایک ملک میں اسلامک پرووینس اویلیبل ہوں گی. پاکستان میں بہت سے اسلامک انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے گئے، جیسے کہ اسلامی نظریاتی کونسل، تاکہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے. نمبر 11, فیڈرل سسٹم. A federal system was introduced with a central and provincial governments. Number 12, rigid constitution. It is not easy to make amendments in it. 2/3 majority of both the houses is required for this purpose. اس کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس مینس کہ تبدیلی لے کے آنا اتنا آسان نہیں ہوگا. تقریباً 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہوگی اگر کوئی بھی امینڈمنٹ، کوئی بھی تبدیلی اس کانسٹیٹیوشن میں کرنی ہے تو. اور 2/3 میجورٹی دونوں ہاؤسز کی ہوگی، مطلب کہ نیشنل اسمبلی کی بھی ہوگی اور سینٹ کی بھی ہوگی. 25 امینڈمنٹس ان 1973 کانسٹیٹیوشن. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں تقریباً 25 امینڈمنٹس کی گئیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ 25 امینڈمنٹس تو کی گئیں لیکن ایکچولی میں 25 امینڈمنٹس نہیں ہوئیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت کنفیوزنگ سی بات ہے. کنفیوز کریے کہ 25 امینڈمنٹس ہوئی بھی لیکن نہیں ہوئیں. دیکھیں 9th 11 اور 15 امینڈمنٹس یہ ایسی امینڈمنٹس تھیں which were not passed yet، جو ابھی تک پاس نہیں ہوئی. مطلب کوشش کی گئی کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں 25 امینڈمنٹس کی جائیں، لیکن یہ 3 ایسی امینڈمنٹس تھیں جو ابھی تک پاس ہی نہیں ہوئیں. تو پھر تقریباً کتنی امینڈمنٹس ہوئیں؟ 22 امینڈمنٹ. اب یہ بھی کوشچن ہے کہ اگر ایک امینڈمنٹ پاس ہی نہیں ہوئی اور آرٹیکل یا 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو سا ہے اس کا حصہ ہی نہیں بنی، تو پھر کیوں
اس کو نمبر دے دیا گیا ہے 9th 11 and 15 امینڈمنٹ. نمبر کیوں دیا گیا؟ دیکھیں یہ ایک رول ہے کہ اگر کوئی بھی ایک امینڈمنٹ کسی ایک ہاؤس سے پاس ہو جائے تو اس کے ساتھ نمبر لگا دیا جاتا ہے. فرض کرو 9th امینڈمنٹ ایک ہاؤس سے پاس ہو گئی, نیشنل اسمبلی نے اس کو پاس کر دیا, لیکن سینٹ نے اس کو پاس نہیں کیا, اس کے باوجود اس کو نمبر لگے گا. یہی وجہ ہے کہ 25 امینڈمنٹس نہیں ہوئی 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں, بلکہ صرف 22 امینڈمنٹس ہوئیں. پھر 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھ دیا گیا کہ آج کے بعد 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی آسانی سے امینڈمنٹ نہیں کر سکتا, کوئی بھی اسے ایبروگیٹ نہیں کر سکتا. اگر کوئی اسے ایبروگیٹ کرے گا یا ایبروگیٹ کرنے کا سوچے گا بھی یا کوشش کرے گا, وہ سنگین غداری کا مجرم قرار دیا جائے گا. اور اس کو کون سزا دے گا؟ پارلیمنٹ اس کے لیے پنشمنٹ ڈیفائن کرے گی. یہی وجہ ہے کہ آج تک 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہمارے ملک میں چل رہا ہے, اور اتنی آسانی سے اس میں ہم امینڈمنٹس نہیں لے کر آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ 2/3 میجورٹی کی رضامندی چاہیے ہوگی کوئی بھی امینڈمنٹ کرنے کے لیے. اب بات کرتے ہیں کنکلوژن کی. Now let's discuss about conclusion. Conclusion میں کیا میں نے لکھا ہے؟ 1973 Constitution enlisted the main principles of state policy. اس میں کوئی شک نہیں ہے. Maximum efforts were made to improve the character of this constitution. بالکل ٹھیک ہے. Like other constitutions, 1973 Constitution also provide principle for the protection, propagation and enforcement of Islamic ideology. تو یہ ہے جی اٹس آل اباؤٹ 1973 Constitution. 1956 اور 1962 ان دونوں کانسٹیٹیوشن کا کنکلوژن میں نے نہیں آپ کے ساتھ شیئر کیا. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے 1956 اور 1962 کو اچھی طرح سے پڑھیں, انڈرسٹینڈ کریں اور اس کا کنکلوژن خود لکھیں. کانسٹیٹیوشنز اگر میں ایک سائڈ پہ کر دوں, کوئی بھی ٹاپک ہو, کرنٹ افیئر کا یا پاکستان افیئر کا, آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کو اس پورے ٹاپک کو اسمبل کر کے موڈیفائڈ کر کے 4 سے 5 لائنوں میں لکھنا آنا چاہیے. کنکلوژن لکھنا نہیں آئے گا, کوئی بھی سوال آپ صحیح طرح سے پاس نہیں کر پائیں گے. So it's all about 1973 Constitution. If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. ملتے ہیں نیکسٹ ہاٹ ایشو کے ساتھ. Until then, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. Stay tuned and اللہ حافظ.